چین نے مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کو خطے میں نیا تنازع کھڑا کرنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے منظم چیلنج کا مقابلہ اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مغربی فوج اتحاد نیٹو کے رہنما جینسن اسٹولنبرگ کے چین کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دینے کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ چین نے نیٹو رہنما کے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کبھی جارحانہ عزائم نہیں رکھے اور نہ ہی وہ خطے میں جنگ کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ چین تمام ممالک کے ساتھ احترام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے رہنما نے کہا تھا کہ چین کے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے ساتھ ساتھ خلائی اور سائبر جنگی صلاحیتوں میں اضافہ عالمی امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے گزشتہ ہفتے ملک میں نئی حکومت کے انتخاب کے لیے 13 جون کو ووٹنگ کرانے کا اعلان کیا تھا۔ آج اسرائیلی پارلیمنٹ میں نئی حکومت میں تشکیل کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں نیو رائٹ پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ نے دائیں اور بائیں بازو کی جماعتوں اور عرب جماعت کی جانب سے 60 ووٹ حاصل کیے۔ نیو رائٹ پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ اب اسرائیل کے نئے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، تاہم اقتدار میں رہنے کے لیے انہیں مرکزی اور دائیں بائیں بازو کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اسمبلی میں اکثریت ثابت کرنے کی مہلت میں ناکام ہو گئے تھے اور اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے غزہ میں بمباری کے بعد سے دوری اختیار شروع کر دی تھی۔ سعودی میڈیا کے مطابق رواں برس حج کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے، جو 23 جون رات 10 بجے تک جاری رہے گا، جس کے لیے محرم کے بغیر حج کرنے کی خواہش مند خواتین سے بھی درخواستیں طلب کی گئی۔ درخواستیں جمع کرانے والوں کو کورونا ویکسین لگوانے اور کسی دوسری بیماری میں مبتلا نہ ہونے کی سند پیش کرنا ہوگی اور صرف ان افراد کو رواں برس حج کرنے کی اجازت دی جائے گی جنہیں حج کے لیے کم از کم 5 سال ہو گئے ہوں۔ وزارت حج اور عمرہ کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عازمین حج کو مقدس مقامات تک بسوں میں پہنچایا جائے گا اور ہر بس میں 20 سے زائد افراد کو سوار کرنے پر پابندی ہوگی۔ اسی طرح ایک خیمے میں عازمین کی تعداد 4 سے زیادہ نہیں ہوگی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ہر 2 عازمین کے درمیان 2.5 میٹر کا فاصلہ ہو، جبکہ عازمین کو مکہ سے باہر اپنا کھانا لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شاہ محمود قریشی نے افغان امن کی صورتحال اور ملکی سیاست میں اپوزیشن کے رویوں کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغان امن ایک انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ افغانستان کے نائب صدر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے بیان سلجھاؤ کے بجائے الجھاؤ کا باعث تھے۔ الزام تراشیوں سے کسی فریق کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مشترکہ عزم خطے کے امن و استحکام ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین دوسرے کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ بھارت میں آج کھچاؤ واضح دکھائی دے رہا ہے۔ بھارت اس وقت سیکولر اور ہندو توا سوچ میں بڑھ چکا ہے۔ وہاں اقلیتیں دباؤ میں ہیں، وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔ بھارت میں بہت بڑا طبقہ مودی سرکار کی حکمت عملی کو مسترد کر چکا ہے۔ بھارت کو اسپائلر کی بجائے خطے کے امن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کے مطابق پاکستان کو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی گورننگ باڈی کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔ آج جنیوا میں ILO کے 109ویں اجلاس میں مجازی طور پر انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں پاکستان سمیت 4 نئے باقاعدہ ممالک کو 4 سال 2021 تا 2024 کے لیے ILO کے ایشیا پیسفک گروپ میں شامل کیا گیا۔ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں گورننگ باڈی پالیسی و فیصلہ سازی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے 56 رکن ممالک 28 حکومتوں، 14 امپلائیز اور 14 کارکنان پر مشتمل ہیں۔ پاکستان ماضی میں بھی ILO کے ایگزیکٹو آرم کا باقاعدہ رکن رہ چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ الدین پارک شاپنگ سینٹر اور پویلین کلب مسمار کرنے پہنچا تو اس دوران پولیس کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے بھاری مشینری کے ذریعے پارک میں قائم ریسٹورنٹ مسمار کرنا شروع کیا تو الدین پارک کے باہر ملازمین اور دکانداروں نے آپریشن کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں دیکھنے میں آئی۔ اینٹی انکروچمنٹ عملے نے دکانداروں کے احتجاج اور مزاحمت کے باعث آپریشن روک دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 25 سال سے دکانیں قائم ہیں اور بغیر نوٹس کے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی جگہ کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ کراچی وسیم خان محمد عامر کو منانے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ ریٹائرڈ پیسر کا کہنا ہے کہ مسائل حل ہوئے تو میں پاکستان کے لیے دستیاب ہوں گا۔ محمد عامر کا مزید کہنا تھا کہ PCB کے CEO وسیم خان 2 مرتبہ میرے گھر پر آئے، انہوں نے مجھے عزت و تکریم دی۔ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، میں نے ان کے روبرو اپنے مسائل رکھے، انہوں نے میری باتیں سننے کے بعد بھرپور معاونت کا اظہار کیا۔ یاد رہے محمد عامر نے کچھ عرصہ قبل ٹیم مینجمنٹ کے رویے کو جواز بنا کر قومی ٹیم کے لیے عدم دستیابی کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ ٹیم مینجمنٹ کے دور میں واپس نہیں آؤں گا، البتہ اب ان کا ارادہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔
افغان آل راؤنڈر راشد خان T20 میں کفایتی بالنگ کے قائل. انہوں نے کہا کہ اچھی لائن اور لینتھ برقرار رکھتے ہوئے معاملات کو سادہ رکھنا اور میچ کھیل سے لطف اندوز ہوتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ خراب گیند کروں گا تو مار پڑے گی. صرف میچ میں 5 وکٹیں حاصل کرنے کا ارادہ لے کر میدان میں نہیں اترتا. پوری کوشش ہوتی ہے کفایتی بالنگ کروں جس سے بیٹسمین پر دباؤ بڑھے. انہوں نے مزید کہا کہ میں نیٹ میں بیٹنگ پریکٹس بھی کرتا ہوں تاکہ اگر ٹیم کو 20 یا 25 رنز کی ضرورت ہو تو اچھے سٹرائک ریٹ سے سکور کر سکوں. ٹیسٹ کرکٹ سے بھی لطف اندوز ہوتا ہوں.